سونیا کی شادی اس کے ماں باپ کی پسند سے ہو رہی تھی۔ اس سے چھوٹی 4 بہنیں اور بھی تھیں۔ جب بھی رشتہ آئے، والدین نے لڑکے کے خاندان کے بارے اچھی طرح جانچ پڑتال کرنے کی بجائے خدا کا شکر ادا کیا اور 1-2 ملاقاتوں کے بعد منگنی کر دی۔ لڑکے والوں نے منگنی کے بعد شادی کی رٹ لگا دی۔ ان کے زمان ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ جلدی گھر میں بہو لانا چاہتے تھے۔ جہیز کے لیے بھی انہوں نے منع کر دیا تھا۔ اس لیے سونیا کے ماں باپ نے بنا کسی مزاحمت کے شادی کی تاریخ دے دی۔ وہ لوگ ویسے تو بہت اچھے تھے، مگر سونیا کی ماں کچھ الجھی سی رہتی، کیونکہ زمان کے ماں باپ کی شکلیں عام لوگوں سے تھوڑی مختلف تھی۔ ان کی آنکھیں گہری زرد تھی اور ناک ذرا سی لمبی، ہونٹ بے حد سرخ۔ یہی بات سونیا کی ماں کو عجیب لگتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو اس نے آگے سے ڈانٹ دیا، کمال ہے بیگم، تمہاری سوچ کو سلام ہے۔ اب ہم اس لیے انہیں شادی سے انکار کر دیں کہ ان کی شکلیں تمہیں پسند نہیں؟ سونیا کی ماں نے شرمندگی سے کہا، یہ کب کہا کہ انکار کریں؟ میں تو بس اسے بات کر رہی تھی کہ ان کی شکلیں مختلف ہیں۔ اس کے شوہر نے کہا، شکلیں بنانے والی تو خود اللہ کی ذات ہے، ہم کون ہوتے ہیں نقص نکالنے والے؟ شادی والے دن جو لوگ بارات کے ساتھ آئے، ان کی شکلیں بھی زمان کے والدین سے مختلف نہیں تھیں۔ سب کی وہی زرد آنکھیں اور سرخ ہونٹ۔ ہاں، مگر زمان کی شکل صورت کسی شہزادے سے کم نہیں تھی۔ آنکھیں نارمل تھی، لیکن ہونٹ اس کے بھی گہرے سرخ، جو اس کے گورے رنگ پہ بہت سوٹ کرتے تھے۔ وائٹ شیروانی میں وہ بہت چاند سے اترا کوئی پری ذات لگ رہا تھا۔ سونیا بھی کچھ کم نہیں تھی، دونوں کی جوڑی بالکل پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ رخصتی کے وقت سونیا کو زمان کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بٹھا کر اس کی ساس خود آگے بیٹھ گئی اور سسر کار ڈرائیونگ کرنے لگا۔ باقی باراتیوں کی گاڑیاں ان کے پیچھے تھی۔ کار ایک گھر کے سامنے رکی۔ سونیا کی ساس اس کا لہنگا سنبھالتے ہوئے اسے اپنے گھر لے گئی، جو بہت پیارا تھا، لیکن کوئی سجاوٹ نہیں کی گئی تھی، صرف اس کا کمرہ سجا ہوا تھا۔ زمان کی ماں نے اسے آرام کا کہا اور چلی گئی۔ کافی دیر گزر گئی۔ سونیا نے ٹائم دیکھا، رات کا 1 بج رہا تھا۔ کیسے عجیب لوگ ہیں، کھانا تک نہیں دیا، اور یہ زمان کہاں رہ گئی؟ اس نے سوچا اور بیچارگی سے لہنگا سمیٹتے ہوئے خود ہی اٹھ کر باہر آ گئی۔ شادی والے گھر میں مہمانوں کی چہل پہل کی بجائے گہرا سناٹا تھا۔ وہ حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گھر میں گھومنے لگی اور بڑبڑانے لگی، کہاں چلے گئے سب؟ شادی والے گھر میں قبرستان جیسی خاموشی ہے۔ نئی نویلی دلہن کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کیا؟ بھوک سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ کچھ نظر آیا تو وہاں گیس گئی۔ ابھی وہ کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔